اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے 9ویں اور 10ویں محرم الحرام کے روزے کی فضیلت۔ یوم عاشور کی تعظیم یہودی اور عیسائی بھی کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزے رکھنے کا حکم فرمایا اور منع نہ کیا۔ عاشور عشر سے بنا ہے، جس کے معنی 10 کے ہیں۔ یوم عاشور کے لفظی معنی 10ویں کے دن کے ہیں۔ چونکہ یہ محرم الحرام کے مہینے کا دن ہے، اسی لیے اس کو محرم الحرام کی 10ویں کا دن کہتے ہیں۔ یوم عاشور ظہور اسلام سے پہلے قریش مکہ کے نزدیک بھی بڑا دن تھا۔ اس دن خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا جاتا تھا اور قریش مکہ اس دن روزہ رکھتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے لوگوں کے ان کاموں سے اتفاق فرماتے تھے جو ملت ابراہیمی کی نسبت سے اچھے کام ہوتے تھے۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کی تقریبات میں بھی شرکت فرماتے تھے اور اسی اصول کی بنا پر عاشور کا روزہ رکھتے تھے۔ لیکن قبل از ہجرت اس روزے کا کسی کو حکم نہ فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، آپ نے یہود کو یوم عاشور کا روزہ رکھتے ہوئے پایا تو ان سے فرمایا، یہ کیسا دن ہے جس میں تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کی، یہ وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون اور اس کے پیروں کو غرق فرما دیا تھا۔ بعد ازاں جب یہ دن آتا تو حضرت موسیٰ شکرانے میں اس دن کا روزہ رکھتے اور ہم بھی رکھتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم موسیٰ کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشور کا روزہ خود بھی رکھا اور اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم بھی فرمایا، جس کا ذکر بخاری، مسلم، مشکات، مسند احمد اور دیگر احادیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ یہ بات پیش نظر رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ روزہ رکھنا حضرت موسیٰ کی موافقت کے لیے تھا، پیروی کے لیے نہیں تھا، اور نہ ہی یہودیوں کی اس میں پیروی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے ہی روایت ہے، فرماتے ہیں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشور کے دن روزہ رکھا اور اس کے روزے کا حکم فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ وہ دن ہے جس کی تعظیم یہودی اور عیسائی کرتے ہیں؟ تو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر ہم آئندہ سال اس دنیا میں رہے تو 9ویں محرم الحرام کا روزہ بھی رکھیں گے، جس کا ذکر ابو داؤد، مسند احمد، تفسیر قرطبی اور مشکات میں ملتا ہے۔ اس طرح مشابہت ختم ہو جائے گی کہ وہ صرف عاشور کا روزہ رکھتے ہیں اور ہم 9ویں تاریخ کا روزہ رکھ کر دور کر لیا کریں گے اور مشابہت کی وجہ سے نیکی بند نہیں کریں گے، بلکہ اس میں اضافہ کر کے فرق کر دیا کریں گے۔ حضرت حکم بن الارض سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت پہنچا جب وہ زمزم شریف کے قریب اپنی چادر لپیٹے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ میں نے عرض کیا، عاشور کے روزے کے بارے میں فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب محرم کا چاند دیکھو تو کھاؤ اور 9ویں تاریخ کا روزہ رکھو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت رضین نے حضرت عطا سے نقل کرتے فرمایا ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو۔ ام المومنین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں 4 مال ایسے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا: یوم عاشور کا روزہ، عشرہ ذی الحج کے 9 روزے اور ہر ماہ کے 3 روزے اور فجر سے پہلے 2 رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور زوجہ مطہرہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحج کے 9 روزے رکھتے تھے اور عاشور کے روز بھی روزہ رکھتے، ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے، ایک پیر کو اور 2 جمعراتوں کو۔ حضرت مزیدہ بن جابر سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں میری والدہ نے فرمایا، میں کوفہ کی مسجد میں تھی اور امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا اور ہمارے ساتھ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بھی تھے۔
انہوں نے فرمایا میں نے سنا وہ فرما رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عاشور کے روزے کے بارے میں فرما رہے تھے کہ روزہ رکھو، مسند احمد۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ بن زبیر کا واقعہ ہے، وہ ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، یوم عاشور کے بارے میں فرما رہے تھے کہ یہ عاشور کا دن ہے، روزہ رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کے روزہ کا حکم فرماتے تھے۔ ایک روایت میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ کون سا روزہ ماہ رمضان المبارک کے بعد افضل ہے؟ فرمایا اللہ کے مہینے ماہ محرم الحرام کا روزہ۔ فقہا فرماتے ہیں اب سنت یہی ہے کہ 9ویں اور 10ویں کے روزے رکھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 9ویں تاریخ کے روزے کا ارادہ بھی تھا اور ارشاد بھی ہے۔ بعض احادیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز کا ایسے تقییدی حکم فرمایا جیسے حکم فرض اور واجبات کے لیے دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشور کے روزے کا حکم فرماتے تھے اور ہم کو اس پر رغبت دیتے اور عاشور کے دن ہماری تحقیقات فرماتے تھے۔ پھر جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو نہ ہمیں روزہ رکھنے کا حکم فرمایا اور نہ ہی منع فرمایا، نہ تحقیقات فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشور کے دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، یعنی عاشور 10ویں تاریخ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رمضان المبارک کے بعد افضل روزے اللہ کے مہینے محرم الحرام کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے، یعنی نماز تہجد۔ تو اس سارے بیان سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ 9ویں اور 10ویں روزے کی کتنی فضیلت ہے۔ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس کی تاکید فرمائی۔ ہاں روایات کے مطابق بعد میں اس کی اتنی تحقیق نہ کی، نہ ہی حکم دیا نہ ہی منع فرمایا، کیونکہ اس کے بعد رمضان کے روزے فرض ہو گئے تھے۔ لیکن اس کی اہمیت اپنی جگہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے، اور 9 اور 10 محرم کے روزہ کی جو اہمیت اور فضیلت ہے وہ جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں وہ اسلام سے بھی پہلے کی